اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنی بیٹی کی شادی حجاج بن یوسف، جس کا ظلم بہت مشہور ہے، اس سے کر دی، اور رخصتی کے وقت اپنی بچی سے، اپنی بیٹی سے کہا کہ جب حجاج تیرے پاس آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کرنا۔ اور دعا سکھانے کے بعد حضرت عبداللہ نے دعویٰ کیا یقین کامل کے ساتھ، یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قسم کی سخت مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے دوچار ہوتے تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کا ذکر آخر میں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے حجاج ظالم کبھی اس عورت کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچا سکا۔ اس واقعے کو، اس روایت کو فتح الباری میں، نسائی میں، طبرانی میں، احادیث کی دیگر کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی جب شادی کرائی تو نصیحت کے طور پر یہ فرمایا کہ جب بھی تجھے کوئی مصیبت پیش آئے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، بیماری، مشکل، ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد سے تمہیں بچا لے گی۔ مزید حسن بن علی جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حجاج نے مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے طلب کیا۔ میں اس وقت یہ مذکورہ کلمات پڑھتا ہوا پہنچا، مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا میں نے بلایا تو تجھے اس لیے تھا کہ تمہیں قتل کرا دوں اور یا قتل کر دوں، مگر اس وقت تم میری نظروں میں انتہائی محبوب ہو چکے ہو، بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے، مجھ سے مانگ لو۔ اس کے بعد آپ کو باعزت رہا کر دیا۔ تیسری بات، یہ واقعات یا یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ بندے کو تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ ہاں ان کلمات کے پڑھنے سے، ان دعاؤں کے پڑھنے سے، ان وظائف کے پڑھنے سے بڑی بڑی آفتیں، بڑی بڑی مصیبتیں، ظالم کے ظلم سے، جابر کے جبر سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ اور ویسے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے۔ لوگ آج کل کتابیں پڑھتے کہاں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آج کل بس ساری دنیا کی معلومات بس اس میں آ گئی ہیں، یہ جس کے پاس آ گیا نا اس کے گھر کی بربادی شروع ہو گئی۔ اس کو مثبت پازیٹیو استعمال کریں۔ آج کل ججمنٹ کرنا ختم ہو گئی ہے کہ اس کے اندر بھی کیا اصل ہے کیا نقل ہے۔ تو بہرحال سمجھدار کے لیے شرح کافی ہے۔ ابو بکر بن علی نامی ایک محدث مقام اصفہان، ان کے خلاف کسی نے بادشاہ کے کان پر دیے، بلحاظ بادشاہ نے ان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے راوی ابو بکر رازی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اصفہان کی ایک مشہور شخصیت محدث ابو نعیم کے ہاں حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ میں نے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، جبریل امین داہنی جانب تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ارے تم ابو بکر بن علی کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ صحیح بخاری والی دعائے کرب کا اہتمام کرے جب تک کہ رہائی حاصل نہ ہو جائے۔ صبح اٹھ کر میں نے
ان کو اس خواب سے مطلع کیا تو انہوں نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ الفتح الربانی اور الکامل میں بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ حجاج ثقفی جیسے ظالم کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر نے اپنی بیٹی کا جب نکاح کیا تو دفع شر کے لیے کیا تھا کہ اس کے ظلم سے بچا جا سکے، اس کے شر سے بچا جا سکے، لیکن وہ اس کے ظلم اور اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، ورنہ باپ اور بیٹی ہر دو اس نکاح سے راضی نہیں تھے۔ حدیث کے راوی حماد نے آفو راوح سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے حجاج شریف زادی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ ابن السنی نے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر سے روایت ہے کہ راوی عبداللہ ابن الحاد کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر ہمیشہ اس دعا کی بڑی تاکید فرماتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ اس دعا کو پڑھ کر بخار، زکام، نزلہ، جسمانی امراض، روحانی امراض کے لیے دم کرنا آپ کا معمول تھا، اور جس کو بھی دم کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کو، جسمانی، روحانی، ذہنی اذیت، ہر قسم کے شر کے لیے پڑھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آرام دیتا تھا۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اور ہمیشہ فقہاء اور علماء وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھیے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں، وہ کرشمے شاہ رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ گناہ گار کے اوپر اللہ جب اپنی رحمت فرمائے گا نا تو بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی یہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی کوئی برائی کر لیتے، لیکن برائی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ کمال ہے۔ آخر میں وہ دعا بتلاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اتنی ساری جو باتیں اتنے حوالوں سے ذکر کی ہیں، بتائی ہیں، ان سارے محدثین نے، فقہاء نے، مشائخ نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے اور وصیت کی ہے کہ ہر پڑھنے والا ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، حتیٰ کہ جسمانی روحانی بیماریوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ آپ بھی آزما کے دیکھیے۔ ہم تو ہیں لکیر کے فقیر، میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں جو بات احادیث کی روشنی میں، اقوال سلف صالحین کی روشنی میں ملے، ہم تو اس کو پڑھے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ فائدہ ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن برکت کے لیے اس دعا کو یا ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں، صرف برکت کے لیے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ یہ الفاظ، یہ کلمات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین کے یہ سارے اقوال ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم و رب العرش العظیم و رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض و رب العرش العظیم۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو بے حد بڑا اور بردبار ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو بلند و بالا عرش کا مالک ہے۔
اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ جو تمام آسمان اور زمین کا پروردگار ہے اور بہترین قسم کے عرش کا مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے کلمات سکھائے ہیں جن کو جابر ظالم بادشاہ ہو یا ہر ایسی چیز کے پاس جو مجھے خطرے میں ڈال دے، یہی الفاظ پڑھتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہیں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنے سارے صحابہ، جلیل القدر محدثین، فقہاء، تابعین، تبع تابعین سے یہ منقول ہے دعا۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اس کتاب کو، ان کلمات کو، ان الفاظ کو پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا نام مقربین میں لکھوائیے۔ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی یہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔